دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی نالین کا، آپ کے تلووں کی نرمی فرش پر محسوس کی، میں نے جب بھی نقش دیکھا آپ کی نالین کا، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، باندھتا ہاتھوں سے تسماں آپ کی نالین کا، حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم، سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ میں انعام رمضان کے ساتھ۔ آج جو ہم بات کرنے والے ہیں ناظرین وہ ہمارا سوشل ایشو ہے جو کہ بہت زیادہ آج کل پرابلم کا شکار ہے۔ لوگ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہیں، بہت زیادہ اس کی وجہ سے ڈفرینٹ دماغی امراض کا شکار ہو رہے ہیں، ایموشنل سیٹلمنٹ نہیں ہے، اسٹریس لیول بہت ہائی ہو رہے ہیں۔ تو آئیے اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں آغا سید غلام نبی موسوی صاحب سے۔ السلام علیکم آغا صاحب، رمضان آپ کے اب کیسے گزر رہے ہیں؟ تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے موسم کی تبدیلیاں تو رہتی ہیں، بس پھر بھی اللہ کا فضل رہتا ہے، اس کی برکات اس مہینے میں رہتی ہیں۔ تو جہاں یہ تھوڑا سا پیچھے کے موسم اچھا تھا، تھوڑا گرمی اور گرمی سردی کا جو ہے یہ کمبینیشن جو ہے وہ ہر سال رہتا ہے، اور اسی سے ہی پتہ لگتا ہے موسم جیسے گرم ہوتا ہے تو ہم میں کتنا صبر ہے، کتنی برداشت ہے، اور خدا کی نعمتوں کا کس طریقے سے ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو آج آغا صاحب جو ہم بات کرنے والے ہیں، جو کہ میں نے اپنے ناظرین کو بھی بتایا کہ ہمارا بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے جو کہ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ ہے آج کل ڈیورسز کا ہونا۔
طلاقوں کا بہت زیادہ ہونا، اور اس کے ایک تو مسائل کے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن چلیں ہم اس کے مسائل کو تو ہم بعد میں ڈسکس کریں، لیکن پہلے اس کی وجوہات پہ ہم آتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، جس میں سے سب سے بڑی وجوہات میں سے جو ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے اور جو نظر بھی آتی ہے وہ عموماً ہوتا ہے ڈومیسٹک ابیوز، جو آپ اپنی خواتین کے ساتھ جو نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، جو کہ خواتین اس پر اسٹینڈ لیتی ہیں، کچھ نہیں لیتی ہیں اسٹینڈ، تو اس کے بارے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ جو آج کا ایک ٹاپک ہے آپ کا، یہ بہت اہم ٹاپک ہے آج کل ہمارے معاشرے کے حساب سے، اور معاشرے میں دیکھا جائے تو تقریباً کوئی 60 to 70% جو ہے اسی مسائل میں عورتیں شکار ہیں، اور ان کی لائف بہت پھر پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے، بہت ساری مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں جو مین فیکٹر ہے وہ ہے عدم برداشت کا، کہ انسان چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اپنی لائف کے اندر اس میں ایک برداشت ہونی چاہیے کہ معاملات کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے۔ بہت جلدی برداشت کو ختم کر جانا اور اس کا پھر ری ایکشن دینا اور یہ ساری چیزیں وقتی تو ضرور رہتا ہے، لیکن اس ری ایکشن کا جو اثر بعد میں آتا ہے وہ بڑا مشکل دہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو برداشت جو ہے وہ اس میں بہت اہم فیکٹر ادا کرتی ہے۔ کسی بھی لائف کو کسی بھی پارٹنرز کے درمیان یا کسی فیملی کے درمیان ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے آپ کو دوسرے کو عزت بھی دینی ہے اور اس کو برداشت بھی کرنا ہے۔ بالکل، یہ تو ہمارے ظاہر سی بات ہے، جو بھی کسی کی بھی شادی ہوتی ہے، جو اپنے ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، ان کی کوشش تو ظاہر سی بات ہے، جو بھی کرتا ہے شادی اس یہ سوچ کر تو نہیں کرتا کہ اس نے طلاق لینی ہے یا اس نے الگ ہو جانا ہے، وہ یہی سوچ کے کرتے ہیں کہ اب زندگی ہم نے ساتھ گزارنی ہے۔ تو جب ہم یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ ہم نے زندگی ساتھ گزارنی ہے، تو ہمیں ان تمام پیرامیٹرز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے کوئی انسان آپ کے ساتھ جڑ کر رہ سکتا ہے۔ ان میں جب آپ کہتے ہیں کہ جی تشدد، عدم برداشت کا جب ایک لیول ہی ہائی ہو گیا اور تشدد پر انسان اتر آیا، تو وہ تو پھر بالکل ہی قابل برداشت رہتا ہی نہیں ہے۔ اس بارے میں بھی آپ ضرور بتائیے۔ دیکھیں یہ جو آج کل یہ تشدد والا سلسلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ڈومیسٹک وائلنس کے اندر۔ عورت کے اس کو یوں سمجھیں کہ اپنی غلام بنا کے رکھ دیا گیا، اس کے حقوق کی پاسداری نہیں، اور اگر وہ کوئی خواہش بھی کرے تو وہ پھر اگلے کا رویہ دیکھ کے خاموش ہو جاتی ہے کہ میں اب کیا خواہش کروں اپنی، اگر میں کچھ زیادہ بولوں گی تو پھر ایک جھگڑا اور یہ سارا سلسلہ۔ تو جیسا آپ نے کہا کہ کوئی یہ ویسے تو نہیں کرتا انٹینشنلی کہ شادی کریں اور اس کے بعد پھر یہ طلاق والے معاملات، لیکن لوگوں کی اپنا ایک پرسیپشن ہے کہ ہم جب شادی کریں گے تو ہماری جو بیگم ہے، جو پارٹنر ہے، وہ ہمارے سارے معاملات کو اس طریقے سے ٹیکل کرے۔ ان کا جو ایک اپنا پرسیپشن بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک غلام کی طور پہ ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں، ہمارے گھر کے سارے معاملات اس نے دیکھنے ہیں، ہماری زندگی میں جب اس کو کہیں اٹھو تو وہ اٹھ جائے، جب کہیں بیٹھو تو بیٹھ جائے۔ تو جب سامنے سے ایک انسان آتا ہے، وہ بھی اپنی لائف کو اسپینڈ کر کے آیا، اپنے گھر میں اپنے والدین کے پاس عیش و عشرت سے زندگی گزاری اس نے، اچانک سے آ کے کسی ایسی جگہ پہ وہ باؤنڈ ہو جائے اور اس کے اوپر حکم اور اس طریقے سے آنا شروع ہو جائے۔ شروع میں تو وہ لڑکی برداشت کرتی ہے بہت حد تک اپنا گھر چلانے کے لیے اور یہ ساری چیزیں، لیکن جب وہ برداشت سے باہر ہو جائے تو پھر اس کا ری ایکشن آنا شروع ہوتا ہے۔ اس میں ٹو وے ہے، اس کو ایسا نہیں کہیں گے کہ کہیں مرد غلط ہے کہیں عورت، لیکن دونوں جگہوں پر یہ پاسبل ہے۔ کہیں پہ عورت برداشت نہیں کرتی تو کہیں مرد برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس رشتے میں دونوں کو برداشت کرنا ہے۔ یہ گاڑی کے ایسے ٹائر ہیں جو مل کے چلیں گے، اگر کوئی ایک پنچر ہے تو اس کو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، اور اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کا پنچر لگوائیں تاکہ اس گاڑی کو ہم پیرالل لے کر چلیں، ایک زندگی کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں۔ لیکن اگر ہم برداشت نہیں کریں، ایک دوسرے کو عزت نہ دیں، اپنے گھر میں عورت کی عزت نہ کروائیں، مرد کے گھر میں عورت کی عزت، عورت کے گھر میں مرد کی عزت، یہ دونوں اہم رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ سسرال میں اگر لڑکا جا رہا ہے اس کی وہاں عزت نہیں ہے تو وہ گھر پہ اس کی عزت نہیں کروائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں، عزت کا پہلو، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کا پہلو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو تشدد، جہاں تک تشدد کی بات ہے، یہ تو کہیں پر بھی الاؤ نہیں ہے، نہ ہمارے قانون میں نہ ہمارے مذہب میں،
کہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے یا اس کے اوپر تشدد کیا جائے. اس کو عزت احترام سے رکھا جائے, اور جو یہ ڈومیسٹک وائلنس کرتا ہے ہمارے قانون کے مطابق اس کی سزا ہے. اور عورتوں کو تو کورٹ کے نام سے بہت ڈرایا جاتا ہے کہ ہم تو یہ کر دیں گے, اور وہ بیسیکلی وہ ڈرتی کورٹ سے نہیں ہے, وہ اپنی زندگی سے ڈرتی ہیں. پہلے ہی اتنی مشکلات, مزید کورٹ میں جانا, وہاں کی مشکلات, تو اس لیے وہ پھر اس چیز کو برداشت کر رہی ہوتی ہیں. اور ہمارے معاشرے میں اسلامی معاشرہ بھی ہے, اور جو عورتوں کی تربیت کی جاتی ہے, بچیوں کی تربیت کی جاتی ہے, ان کو شروع سے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہے جیسا بھی سامنے رویہ ہے. تو وہ جب ان کی تربیت سامنے آتی ہے تو لڑکی جو ہے وہ کافی حد تک ان چیزوں کو پھر فیس کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ آپ نے کہا کہ جب بچپن سے ہی بتایا جاتا ہے, تو جب بچپن سے ہی وہ یہ دیکھتا کوئی آ رہا ہے اور اس کو اس طرح سے بتایا جا رہا ہے, اور خاص طور سے لڑکی کو ہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہے, اور لڑکے کو نہیں بتایا جا رہا کہ آپ نے برداشت کرنا ہے, یا برداشت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, غصہ پینا بھی کوئی چیز ہوتی ہے, تو یہ تو مسئلہ پھر گھر سے ہی شروع ہو گیا. ایسا ہی ہے. جہاں پر بھی آپ دیکھیں, جن گھروں میں یا جہاں پر طلاق کا ریشو زیادہ ہے, ان گھروں کی اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں تو ان گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس سب سے زیادہ ملے گا ان کے والدین کے درمیان. ان کے والدین سے تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو ان کے بہن بھائیوں کے درمیان اور ان کے بزرگوں کے درمیان یہ لڑائی جھگڑے والا عنصر ہوگا. تو جب یہاں سے یہ چیزیں بچہ پہلے سے دیکھتا ہوا آئے گا تو اگلوں کو یا نصیحت کرے گا کہ ان چیزوں سے دوری اختیار کرو, یا ان کو تیار کرے گا کہ تم لوگوں نے ان مسائل سے اس طریقے سے فیس کرنا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے کہ ہم گھر میں کس طریقے کی لینگویج اختیار کر رہے ہیں, کس طریقے کا ہمارا رویہ ہے ہمارے پارٹنر سے, ہمارے بڑوں سے, ہمارے بزرگوں سے. جو ہم عمل کریں گے وہی بچہ ایڈاپٹ کرے گا, اور جب بڑا ہوگا اس کو یہ سب کچھ نیچرل لگے گا. بالکل. تو ہمیں سب سے پہلے خود کو دیکھنا ہے, اپنے گھر کے اطراف میں دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہے. اگر بچوں میں یہ چیز آئی ہے تو کہاں سے آئی. جب ہمارا جو باہر کا معاشرہ ہے, ایٹماسفیئر ہے, اس کا انفلوئنس بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے گھر کا انفلوئنس بچے پہ ہوتا ہے. بالکل. تو جب گھر میں بچہ دیکھے گا تو اسی چیز کو زیادہ اڈاپٹ کرے گا. بالکل. تو جب گھر کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس طرح سے وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے, تو ہم تو اس کو بہت زیادہ, اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو وہ تو ایک مینٹل ٹراما کا شکار ہے آلریڈی, جس کا شاید گھر والوں کو بھی اندازہ نہیں ہے, اور اب جو وہ آگے زندگی گزارے گا وہ بھی اپنی تو خیر تباہ کر ہی رہا ہے, وہ ساتھ میں جو خاتون آئی ہیں ان کی زندگی میں ان کی بھی, اور آگے آنے والی نسلوں کی بھی تباہی ہو رہی ہے, کیونکہ اب وہ بچے بھی جو آئیں گے آگے وہ بھی اسی مینٹل ٹراما کا شکار ہوں گے, کیونکہ وہ بھی وہی دیکھتے آ رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ سا ایک فیکٹر ہے جو لوگ ہمارے یہاں مس آؤٹ کر جاتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. آپ آج کل دیکھیں روڈوں پہ لڑائیاں کیوں زیادہ ہیں, کوئی کسی کو برداشت کیوں نہیں کر رہا. ہمارے ہاں گھروں میں کوئی کسی کو برداشت نہیں کر رہا, لڑائیاں زیادہ بڑھ گئیں. خاندان پہلے خاندان مل کے بیٹھتے تھے, جڑتے تھے, کوئی فیسٹیول ہوتا تھا تو گاڑیاں بھر کے آ رہی ہیں, آج اس کے گھر آج اس کے گھر. یہ چیزیں آج کل ختم ہو گئیں. کیوں کہ برداشت ختم ہو گئی. کوئی وہ رشتہ دار آیا تو اس کے پیچھے پھر ہم نے بیک بائٹنگ شروع کر دی, وہ گیا تو اس نے ہمارے پیچھے کر دی, ہم نے اس کے پیچھے, یہ ایک سرکل سا بنا لیا, اور ایک دوسرے کو عزت اور برداشت دینا چھوڑ دی. مطلب وہ آیا تو کیوں آیا, وہ اس مقام پر ہے تو ہم تو اس سے تھوڑا سا اور اوپر ہیں. تو جب آپ کے رشتوں کے اندر لیول دیکھنا شروع ہو جائے, کلاس ڈفرینس آنا شروع ہو جائے اور رشتے کو اہمیت دینا چھوڑ دیں, تو وہاں جا کے یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے بچے بھی دیکھیں گے کہ ہمارے بڑوں کا تو رشتہ داروں کے ساتھ ہی رویہ اچھا نہیں ہے, تو ہم بھی آگے کیوں رکھیں. پھر سوشل لائف میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی یہ ایبیوز ہونا شروع ہو جائے گا. بچے جو اپنے دوستوں سے بات کریں گے اسی رویے سے کریں گے, یا ان سے پھر گالم گلوچ اور یہ دوسرا لڑائی جھگڑے, یا روڈ پہ کسی کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑے شروع. کیوں؟ کیونکہ ان کی پیچھے سے جو تربیت ہوتی ہوئی آئی ہے یا جو وہ دیکھتے آئے وہ اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو نارمل بیہیویئر ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو اسٹریس لیول جو بڑھ جانا ہے اس کو ہم آج کل نارمل سمجھ رہے ہیں. یہ تو ایک نارمل ہے, ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, جبکہ یہ ایک بیماری ہے, بہت بڑی بیماری ہے, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. اور اس سے چھٹکارا جب تک حاصل نہیں کریں گے تب تک ہمارا معاشرہ نہیں سدھرے گا. اسی طریقے سے عورت پہ بھی ابیوز ہوتا رہے گا, اور اس کی مسائل بھی, بچوں پر بھی غلط امپیکٹ پڑے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس معاملات کو, اپنی لائف کو بہتر سے بہتر بنائیں. بالکل. اچھا, جو ابیوز کی ہم نے بات کری, فزیکل ابیوز تو نظر آ جاتا ہے اور رپورٹ بھی ہو سکتا ہے. مینٹل ابیوز نہ نظر آتا ہے نہ ہی رپورٹ ہو سکتا ہے.
تو سب سے زیادہ خطرناک بھی وہی ہے. خطرناک بھی وہی، سب سے زیادہ کنڈیشن اس کی وہی ہے، کیونکہ وہ آپ کو نظر نہیں آ سکتا، آپ دکھا نہیں سکتے کسی کو. اس صورت میں جو ابیوز کا شکار ہے اس کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، ایک جو شخص پہلے ہی کسی ایسی چیز میں انٹروڈ ہے کہ اس کے اوپر ایبیوز ہو رہا ہے اور وہ مینٹلی اسٹریس ہے، اس کے گھر کا اس کا مطلب ماحول جو ہے وہ بہتر نہیں. اگر وہ اپنی سوشل لائف میں بھی جائے تو اس کو وہاں پر بھی کچھ پرابلمس کا شکار ہونا پڑے گا. اگر کوئی فرینڈس آئیں اس کے گھر پہ کوئی ماحول چینج کرنے کے لیے، کچھ اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے، تو وہاں پر بھی اس کو ریسٹرکشنس ملیں گی. تو ہمارے معاشرے میں یہ بہت ایک برائی کا عنصر ہے کہ اگر مرد کو اسٹریس ہے یا مرد کسی پرابلم میں ہے، وہ تو باہر چلا گیا، دوستوں سے ملا، ماحول چینج ہو گیا، لیکن یہ عورت کہاں جائے گی؟ عورت کے لیے بھی ایک اسپیس ہونی چاہیے جہاں وہ دن میں جا کر تھوڑی دیر بیٹھے، ایک کھلی فضا میں، ایٹماسفیئر میں، یا 2 بندے اس کے ایسے ہوں جو مخلص ہوں، جن سے وہ اپنے دل کا حال کر سکے. آج کل تو اگر دیکھا جائے تو یہ جو سسرال اور یہ جو شادی کے بعد کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے، اگر والدین بہتر ہیں اور اچھی تربیت کی ہے بچی کی، تو اس کی زندگی بھی آگے اچھی اور بہتری کی طرف جاری ہوتی ہے. لیکن اگر والدین کا لڑکی کی زندگی میں زیادہ انفلوئنس ہے اور ہر ایک چیز میں اس کو بتایا جا رہا ہے اور انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، تو وہاں پر معاملات اور بگڑ جاتے ہیں. کیونکہ ہر گھر کے معاملات اپنے ہیں. وہ بچی اپنے حساب سے بتاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس گھر کے کیا معاملات ہیں، کیا حالات ہیں، کیا ایٹماسفیئر ہے، وہ الگ فیس ہو رہا ہوتا ہے. تو جب تک سامنے والے کو صرف آپ ون سائڈ پرسیپشن بتائیں گے تو وہ ون سائڈ ہی آپ کو اس کا آنسر دے گا، کیونکہ حالات کا تو ان کو نہیں پتہ. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ جو لڑکیاں شادی کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہیں، وہ اپنے معاملات کو اپنے گھر کی حد تک ہی رکھیں، واپس اپنے پیرنٹس تک نہ لے کر جائیں. کیونکہ وہاں جاتے ہیں ایک تو سب سے بڑا اثر یہ رہتا ہے کہ پیرنٹس بھی پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی کہ ہماری بچی ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ مشکل ہے، اس کے ساتھ پرابلمس ہیں. اور پھر یہ لڑکی بھی وہاں سے وہ کہیں گے کہ بیٹا آپ کے ساتھ تو ظلم ہے، کیا کر سکتے ہیں. جہاں بچی کو خوشحال رہنا تھا وہاں مزید ڈپریس ہونا شروع ہو جائے گی. تو بچیاں بھی یہ کوشش کریں کہ اپنے والدین تک یہ بات نہ پہنچائیں، اور اگر والدین تک کوئی بات جا رہی ہے تو والدین اس کو اتنے احسن طریقے سے دیں کہ بیٹا یہ پارٹ آف لائف ہے، آپ کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے. آپ مزید اپنا جو ہے گڈ ایفرٹس دیں ان کو، وہ دیکھ کر اس کو سمجھ جائیں گے. تو اس طریقے سے دیں گے کہ تھوڑی حوصلہ افزائی ہوگی، تھوڑا برداشت بچی میں بھی تھوڑی سی زیادہ آنا شروع ہو جائے گی. اور جو سسرال والے ہیں جہاں بچی آئی ہے، وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس بچی کو اپنی بچیوں کی طرح ٹریٹ کریں. بالکل جتنا برڈن آپ اپنی بچی کو دے سکتے ہیں اتنا ہی اس بچی پر دیں. نہ ایسا ہم نے تو یہ دیکھا ہے بہت سارے اپنے ماحول کے اندر کہ یہ جو بچی آئی وہ سمجھے کہ ایز اے نوکرانی آ گئی، سارے گھر کے کام صبح سے لے کے رات تک، اس کی کوئی سوشل لائف نہیں ہے. اگر وہ کوئی فرمائش بھی کرتی ہے تو اس کو بھی دبا دیا جاتا ہے. تو ایسا نہ کریں. اگر کوئی بچی اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ کے ساتھ آگے ساری زندگی گزارنی ہے، جو آپ کی اپنی بچی ہے وہ آپ کی اپنی نہیں رہی، اس کو تو آپ نے شادی کر کے کسی اور کو دے دینا ہے. بالکل. تو جو آپ کے پاس اب ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنی ہے وہی آپ کی اصل بچی ہے. اس کا ویسا خیال کریں جیسا اپنی بچی کے لیے کر رہے تھے. جب سسرال والے یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ بچی ہماری بہو نہیں ہماری بیٹی ہے، تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل، یہ بڑی آپ نے پیاری بات کری اور بالکل صحیح ہے کہ جس طرح سے آپ اپنے لیے چاہتے ہو اسی طرح سے آپ دوسرے کے لیے چاہو تو زندگی کے مسائل خاصے حد تک کم ہو جائیں گے، خاصے حد تک بہتر ہو جائیں گے. اور انسانیت کا درس دیا جائے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، انسانیت کا درس دیا جائے. اسلام کے ذریعہ اصول جو ہیں ہمارے ان پر چلنے کی بات کی جائے، ان پر چلنے کی ہدایت دی جائے، تو ہمارے یہاں یہ مسئلے مسائل خود بخود ہی حل ہو جائیں گے. اچھا، اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ اب آ رہا ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جب شادیوں کے مراحل چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ایکسٹرا ویگنٹ اب ہونے لگی ہیں چیزیں کہ شادی نہ ہو گئی کہ مطلب وہ پیسے بہانے کا ایک بہانہ ہو گیا. جی. اس کے بعد پھر جب خدا نہ خواستہ کسی کا ایسا ہو جائے کہ سلسلہ کہ وہ رہنا نہ چاہیں ساتھ میں، تو وہ تو آپ نے بہا دیا. اور ایک تو خیر پہلی صورت میں ہی کیوں بہایا، وہ بھی معاشرتی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ سے بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ اتنا اس کی شادی میں ہوا اتنا ہماری میں نہیں ہوا تو موڈ خراب ہیں.
چیزیں خراب ہیں, دماغ خراب ہو رہے ہیں, تو اس پر یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا فیکٹر ہے. جی بالکل, یہ تو ایک ریس ہے اور اس ریس میں ہر کوئی ایسے دوڑ رہا ہے کہ اگر وہ اس ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچا تو اس کی ساری چیزیں ضائع ہیں. بالکل ایسے. جبکہ شریعت اور اسلام میں دیکھیں کہ سادگی کا حکم دیا گیا ہے, شادیوں کو آسان اور سادہ بنائیں تاکہ ہر کوئی اس کو آسانی. لیکن آج کل اگر کوئی شادی کا سوچتا ہے, سب سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے پاس کیا اتنی رقم موجود ہے, تو اب اتنی رقم موجود نہیں ہے, یا بچہ میں اسٹیبل ہوں, اگر اسٹیبل نہیں ہوں تو شادی نہیں کروں گا. تو یہ بڑی عمر میں جو شادیاں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے جو بیماریاں اور جو مسائل آگے فیس کرنے پڑ رہے ہیں, بچوں کے ساتھ جنریشن گیپس بہت بڑھتے جا رہے ہیں, گیپس بڑھ رہے ہیں, تو اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو کمپلیکس کر دیا ہے اپنی شادیوں کو, اپنے ایونٹس کو, اور خرچے اتنے زیادہ کہ اس کو جو ہے ایک نارمل فیملی تو بہت مشکل سے بیئر کرے گی. اور اس میں 2 وے فیکٹر ہے, کہیں لڑکے والے مالدار ہیں تو کہیں لڑکی والے زیادہ شو آف کر رہے ہیں, تو لڑکے والے کہہ رہے ہیں ہم کیسے پیچھے ہٹیں, اب ہمیں ان کے اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا ہے, اور اس طریقے سے پھر وہ قرض لینا شروع کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں. اور جہاں پھر ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جائیں اور یہاں شادیوں میں بھی اتنے بڑے خرچے اور یہ ساری چیزیں, اور جب وہ بچی وہاں گھر جاتی ہے, وہاں یا لڑکی کا رویہ بہتر نہیں, یا لڑکے کا رویہ, یا گھر والوں کا رویہ, تو آپ نے جو بھی سب کچھ کیا تو سب آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں ان ایونٹس کو خوشنودی خدا کی خاطر انجام دیں اور اپنی شادیوں کو سادہ بنائیں تاکہ وہ چیزیں بھی آرام سے سیٹل ہو سکیں. بالکل. اگر آپ پہلے ہی اتنا ایک ہائپ کریٹ کریں گے کہ اتنا بڑا ایونٹ ہو, اتنی ساری چیزیں ہوں, یہ فرمائشیں ہوں, ڈریس ہے تو وہ 15-15 20-20 لاکھ کا ڈریس ہے, ایک ہی دن وہ ڈریس پہننا ہوتا ہے, اور 20-20 لاکھ. اگر خدا نے کسی کو اتنی استطاعت دی ہے تو وہ اس کو یوز کرے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں, لیکن جو دوسرے ایکسپینسز ہیں اگر وہ کوشش کر سکتا ہے اس کو کسی اور جگہ ان پیسوں کو اسپینڈ کرے تو اس میں خدا کی رضائیت بھی آ جاتی ہے. مطلب فضول خرچی سے اگر وہ تھوڑا سا بچ کے اور خدا کی رضائیت میں بھی دینا شروع کرے تو بہت, اس سے زیادہ کوئی اور نہیں. اس میں خدا کی بھی رضا آ جائے گی آپ کے اس پروگرام میں, اس کی خوشنودی بھی آئے گی. جب برکات آنا شروع ہو جائیں شروع میں ہی تو بہت اچھے سے وہ گزر سکتا ہے. زندگی کا جو اسٹارٹ ہے وہی اللہ کی رحمتوں برکتوں والا ہونا چاہیے. اور اسی پوائنٹ کے ساتھ آغا صاحب ہم آپ سے اجازت لیں گے, لیکن یہ کیونکہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے اور اتنا بڑا ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس پر اور بہت غور کریں, کیونکہ یہ ہمارا جو ہے سوسائٹی کو جو ہے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے. تو ہمیں اس سے اگر بچنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو درستگی کی طرف لانا ہوگا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے جو امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کری ہے یہ آج کل ہم سب کا ہی مسئلہ ہے, اور اس کے ساتھ جو ادر مسائل جو درپیش آ جاتے ہیں وہ بھی بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں ہمارے لیے, اور ان کو سنبھالنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ایک کے بعد ایک مسئلہ پیدا کریں, اس کو جڑ سے ہی صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد لیتے ہیں ہم بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے, ہم دیکھیں گے ہمارے ساتھ آج کون سے مہمان ہیں.
جی ناظرین ویلکم بیک. اب ہم اپنے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہیں جو کہ ہے مہمان رمضان, اور آج کا جو یہ سیگمنٹ ہے اس میں ہم بڑے ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جو کہ ہے ایپیلیپسی, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رابیل جو MBBS ڈاکٹر ہیں اور ان کی پوسٹ گریجویشن ہے نیورو میڈیسن میں. تو آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر رابیل سے. السلام علیکم ڈاکٹر رابیل. وعلیکم السلام. سب سے پہلے رمضان مبارک. آپ کو بھی رمضان مبارک. کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے؟ الحمدللہ اچھے جا رہے ہیں, موسم اچھا ہے تو ماشاءاللہ سے اچھے ہی گزر رہے ہیں. خاص طور سے ایوننگز اچھی ہیں. ہاں الحمدللہ, دن مڈ تھوڑا سا ہے گرم لیکن ایوننگ قابل وہ بالکل ادھر تھوڑی بریزی ہیں, جی پارٹیز وغیرہ آرام سے کر لیتے ہیں, افطار پارٹیز وغیرہ, افطار پارٹی, سحری پارٹی, یہ سب آرام سے. جی الحمدللہ الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تھوڑا بچوں کے لیے آسانی ہو گئی ہے. بالکل, تو ان کے لیے یہ اسکول کا کرنا, مینیج کرنا, پھر شدید ہاٹ ویدر مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جی بالکل بالکل, لیکن اللہ کا شکر ہے تھوڑا ابھی سکون ہے. جی الحمدللہ الحمدللہ. تو ڈاکٹر رابیل آج ہم بات کرنے والے ہیں ایپیلیپسی پہ. جی, اور آپ کیونکہ اس میں خاصے پیشنٹس وغیرہ آپ کے پاس بھی آتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اس کی خاصی ایکسپیرینس بھی ہے آپ کا اس کا خاصا, سو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ایپیلیپسی کے بارے میں. بیسیکلی ہمیں نالج ہونی چاہیے کہ ایپیلیپسی ہے کیا اور کن وجوہات کے بیسس پہ ہم لوگ ایپیلیپسی کو کاؤنٹ کرتے ہیں, اس کے کیا ٹائپس ہیں, کیا متس ہیں, اور ڈیلی اس میں ہم لوگ کس طرح سے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں یا کیا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایپیلیپسی, جس سے ہمیں اردو میں یا لے مین لینگویج میں کہوں تو مرگی کہا جاتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ بھائی آپ کے جو نیورونس ہے, کیونکہ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو جو بنایا ہے وہ نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے ہول باڈی کو, اور برین از دا مین پارٹ آف دا نروس سسٹم جس کو کنٹرول کرتا ہے. تو سم ہاؤ اب نیورون سے بیکاز آف اینی ریزن, سم ٹائم ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتا, سم ٹائمس کوئی انفیکشن ہو گیا جسٹ لائک میننجائٹس, انکفلائٹس, یا اسپیس آکیوپائنگ لیژن یعنی جیسے کینسرس وغیرہ ہو گئے, یا ٹراما ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کے بعد جو ہے نا آپ کا پرابلمٹک ہو گئی, کوئی پرابلم ہو گیا ریلیٹڈ ٹو دا برین, تو ایپیلیپسی کے فارمس ہو سکتے ہیں. اب اگر میں بات کروں کہ بھائی اس کی کیسے ہم لوگ کہیں کہ یہ ایپیلیپسی ہے, اس کے کن کن سمٹم سائنس کو ہم لوگ بیسس کے لیے ہم لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ایپیلیپسی ہے. زبان کٹ جانا, آنکھوں کا اوپر چڑھ جانا, منہ سے جھاگ آنا, ہاتھ پیروں کا چلنا, اور انکانشیس ہونا فار اے فیو سیکنڈس, یہ ہے ایپیلیپسی کے سائن اینڈ سمٹمس. سو پیشنٹ اسی سمٹمس کے ساتھ آئے گا, اور یہ ہوتا تھوڑے ہی ٹائم کے لیے فار دا فیو منٹس, اینڈ دین پھر پیشنٹ جب ہوش میں آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ کیا ہوا, تو اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ایپیلیپسی تھی, کیا تھا کیا نہیں تھا. رائٹ. اچھا, جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک نیورون ریلیٹڈ ہے ڈیزیز, جی, تو جب ہم اس پہ جب اٹیک جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ مرگی کا دورہ پڑ جانا, جی, تو وہ کوئی ایک سرٹن ریزنز ہوتے ہیں اس کے, کوئی انزائٹی ہے, کوئی اسٹریس ہے اس کی وجہ سے ہے, یا پھر بس رینڈم کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے دیر آر سو مینی, آپ اس کو کوموربڈس کہہ سکتے ہیں, جسٹ لائک کہ اسٹریس آپ نے جیسے بتایا, انزائٹی آپ کے لیول پیک شوڈرز پہ ہے تو تھریشولڈ پہ ہے, تو اس ٹائپ میں کبھی کبھار ہو جاتا ہے. لیک آف میڈیسن آپ نے جو ہے نا چھوڑ دی, لیک آف سلیپ ہو گیا آپ کا, تو یہ سارے کوموربڈس ہیں جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایپیلیپسی ٹریگر آؤٹ ہو جائے. اوکے, جی. سو چلیں گے اب اس کو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی, جو میرے نیکسٹ سوال تھا کہ کیا یہ رینڈم کسی وقت بھی ہو سکتا ہے؟ جی, یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, کسی ایج میں بھی ہو سکتا ہے, اور اسپیشلی اس ریلیٹڈ چیزیں میں ایک مت بتاتی ہوں کہ اگر یہ لڑکیوں میں ہوتا ہے تو کیا لڑکیاں ہی صرف افیکٹڈ ہیں مرد حضرات کی؟ ہاں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکیوں میں زیادہ ہے, مرد حضرات میں کم ہے, لیکن ایکولی میں کہوں گی کہ بچوں کے لیول پہ تو ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, کہ بیبی گرل کو بھی ہو سکتا ہے, بیبی بوائز کو بھی ہو سکتا ہے. ایڈلٹ میں دیر میں بی اے کاز, ٹھیک ہے, لیکن دونوں ہی افیکٹڈ ہوں گے, ایسا نہیں ہے کہ صرف خواتین ہی افیکٹ ہوں گی. تو اس بیسس پہ اگر بات کریں کہ یہ کسی بھی ٹائم, کسی بھی جینڈر, کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. اوکے, جی, تو مطلب یہ کسی کو بھی کسی وقت بھی پاپ اپ کر سکتی ہے جی پرابلم. جی, صحیح ہے. اچھا, جس پہ ہم بات کرتے ہیں تو کیا یہ جینیٹکس ہے؟ ناٹ ریئلی. جینیٹکس اگر مدر اینڈ فادر, مدر کو ہے اسپیشلی, اور بائی برتھ پریگننٹ ہے, مدر کو ہے, تو دیر از مائٹ
चांस कि बेबी को भी हो, ठीक है, लेकिन कम रेयर है। ठीक है। अच्छा, तो जब हम बात करते हैं कि अब के एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स हैं वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जी, वो अनकॉन्शियस हो गए हैं तो वो अपनी मदद तो खुद कर नहीं सकते जी, तो ये तो हमारे लिए बड़ा एक चैलेंज है सोसाइटी के लिए भी कि हम सबको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसा कोई पेशेंट हमारे सामने हो तो हमने उसको ट्रीट कैसे करना है, उसको खड़े होकर देखना तो नहीं है। बिल्कुल, ये अवेयरनेस बिल्कुल होनी चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली कराची जैसे शहर या हैदराबाद, सक्खर में यहाँ पे अवेयरनेस है, लेकिन इंटीरियर जो मेन सिटीज़ है हम लोगों की, वहाँ पे ये अवेयरनेस अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है। एपिलेप्सी के पेशेंट को अगर आपने देखा है कि कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, फ्रॉथिंग है, ज़बान टंग बाइट हो गया है, यूरिन का निकल जाना या सम टाइम स्टूल का निकल जाना, इस तरह का पेशेंट एंड झटके लग रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप उस पेशेंट को लेफ़्ट लेटरल यानी सीधा नहीं लेटाएं, उसको लेटरल पोजीशन पे रखें ताकि फर्दर एस्पिरेशन से वो बच जाए एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच जाए। एंड एज सुन एज़ पॉसिबल आपके जो करीबी हॉस्पिटल है उसे आप उन एरियाज़ पे शिफ्ट कर दें, लेकिन उस टाइम आपने घबराना नहीं है एंड आपने मैनेज करनी है चीज़। बिल्कुल। और एक मिथ बताती हूँ आपको कि पता नहीं ये कंटिन्यूसली हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभी भी स्टिल ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मिर्गी का पेशेंट नीचे गिरा हुआ है और फिट्स पड़ रहे हैं तो उसे जूता सुंघा दें। जी जी बिल्कुल, ठीक है। और दिस इज़ वेरी कॉमन और नाकाबिले बर्दाश्त जिसे कहें मिथ है कि जूते का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है रिलेटेड टू द एपिलेप्सी। ये कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। एपिलेप्सी अपने टाइम पे ख़त्म होगी जो उसका टाइम पीरियड होगा। अच्छा, इस अटैक का ड्यूरेशन कितना होता है? मिनिमम मैक्सिमम फ्यू मिनट्स, 2 to 3 मिनट हार्डली। उसके बाद फिर पेशेंट कॉन्शियस पोजीशन में आ जाता है? जी जी जी, कॉन्शियस हो जाएगा लेकिन ड्राउजी होगा। ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माय बॉडी, समथिंग हैपेंस, बट क्या हुआ है ही और शी उसको ये नहीं पता होगा कि वो क्या हुआ था, क्या एपिसोड था। बिल्कुल। हेडेक की कंप्लेन करेंगे कि भाई मेरा सर भारी हो रहा है और मुझे समथिंग लाइक मेरी बॉडी जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, वॉमिटिंग हो रही होगी और थोड़े टाइम के बाद वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। ओके जी, तो मतलब ऐसी कोई कंडीशन या कोई ऐसे केसेस नहीं है कि जिसमें पेशेंट अपनी हेल्प खुद कर सकता हो या कम कॉन्शियसनेस वाली पोजीशन में हो? देखिए, अगर जो एपिलेप्टिक पेशेंट होते हैं ना, वो उनको पता होता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ होने वाला है, तो इन दैट कंडीशन इन्फॉर्म योर नेबरहुड और इन्फॉर्म योर जो है ना, जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में है कि आई एम एपिलेप्टिक और काइंडली मुझे मेडिसिन चाहिए। आप अपनी मेडिसिन टाइम पे ले लें, या हो सकता है कि आपके करीब कोई हॉस्पिटल है तो आप वहाँ एज सुन एज पॉसिबल पहुँचे ताकि आपका ट्रीटमेंट बर वक्त हो जाए। ओके जी। अच्छा, इसकी कोई क्योर है? अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो क्योर। वी कैन ट्रीट द कॉज। अगर जैसे मैंने बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल इनकेफेलाइटिस या स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो गए यानी कैंसर वगैरह के पेशेंट हो गए या कोई ट्रॉमा हो गया तो वो हम कर सकते हैं ट्रीट एंड एपिलेप्सी कैन बी कंट्रोल्ड। पर जब हमारे पास कोई रीज़न नहीं हो और एपिलेप्सी इडियोपैथिक हो जिसका कोई कॉज हमें मालूम नहीं हो तो उसको क्योर करना ज़रा प्रॉब्लम है। उसको हम सिर्फ क्योर कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि कम्प्लीटली रिकवरी वो इट इज़ टाइम टेकिंग। अच्छा, ये एज फैक्टर्स से भी कुछ रिलेटेड है? क्योंकि जो मेरे ख्याल से जिस तरह की जो कंडीशंस हैं और अगर किसी एल्डरलीज को हैं सो उनके लिए तो इसको मैनेज करना वैसे ही बहुत मुश्किल है। मतलब अगर हम थोड़ी सी एग्जांपल ही ले लें, हमारे हाथ में ग्लास है या जग है, हमारा शीशे का जग है हमारे पास, एंड सडनली वो कंडीशन हमारी शुरू हो जाती है, वो ड्रॉप हो रहा है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती हैं चीज़ें, तो उसके साथ या तो एक अटेंडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली हम लोग पेशेंट को ये एजुकेट करते हैं। अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो एक तो हम लोग उनको बुक प्रोवाइड करते हैं उनकी चाहता के पॉकेट में हो कि ड्यूरिंग अनकॉन्शियसनेस कि अगर आप मोबाइल ढूंढ रहे हो, कोई और अता पता ढूंढ रहे हो या एनआईसी ढूंढ रहे हो तो आपके पास वो बुकलेट हो कि ही इज़ द और शी इज़ द एपिलेप्टिक, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो कि ये एपिलेप्सी का दौरा पड़ रहा है। और सेकंड ये हो ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज जब हम थेरापीज स्टार्ट करते हैं लाइक मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करते हैं तो हम पेशेंट को ये एजुकेट करते हैं कि आप बाइक पे, आप अकेले वॉशरूम या आपके जब एक्टिवली फिट्स पड़ रहे हों तो आपका अटेंडेंट आपके साथ हो और आप ड्राइव भी नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम लोग इनिशियल स्टेजेस में हम लोग मना करते हैं कि आप ड्राइव
نہ کریں. اگر آپ ڈرائیو کر بھی رہے ہو تو احتیاطاً آپ کے ساتھ آپ کے فیملی ممبر یا آپ کے کوئی لائک ڈرائیور یا اس طرح کا کوئی بندہ ہو جو آپ کو کنٹرول یا گاڑی کو اس طرح سے کر سکتے. لیکن انیشلی ہم لوگ منع ہی کرتے ہیں کہ ڈرائیو نہ کریں. رائٹ جی. تو چلیں اس کا تو جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ جو ایج فیکٹر ہے جو اسٹڈی شو کرتی ہے یہ کس ایج فیکٹر میں زیادہ کامن ہے؟ دیکھیے اگر میں بچوں میں کہوں تو فیبرائل جسٹ لائک کہ بورن بیبی سے لے کے ٹاڈلرس تک دا فیبرائل فٹس آر موسٹ کامن. فیبرائل کیوں کہہ رہی ہوں؟ بیکاز کہ یہ فیور سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ کا فیور آپ کا بڑا ہوا ہے ڈیو ٹو اینی ریزن, ٹھیک ہے, انفیکشن وغیرہ ٹائم کے لیے ہو گیا, لیکن وہ سرٹن ٹائم کے لیے ہو گیا. ٹاڈلر کے لیے ایبسنٹ سیزر یعنی ایک طرح کے بلیک آؤٹ ہونا یہ بچوں میں کامن ہے, اور سیکنڈ کے فیبرائل سیزرز دیز آر موسٹ کامن. الدو کہ باقی ٹائپ بھی ہیں لیکن یہ ذرا زیادہ ہے. اوکے جی. تو اس کے ریزنس وغیرہ ابھی تک ان نون ہیں؟ کچھ کے تو ریزن میں نے آلریڈی ڈسکرائب کر دیے کہ لائک انفیکشنس ہو گیا, ٹراما ہو گیا, یا اسپیس آکیوپینٹ لیجن یعنی کینسر وغیرہ کی وجوہات ہو گئی, لیکن فیور ہو گیا. تو ان کے کچھ کے تو ہم لوگوں کو نو ہاؤ ہو جاتی ہے کہ بچہ کس چیز میں سے یا ایڈلٹ کس چیز میں سے ہم یہ سفر کر رہا ہے, لیکن موسٹ آف ٹائم ہمارے پاس ریزن نہیں ہوتا. نہیں تو جیسے یہ بچے ہیں اگر بچوں میں شروع ہوا ہے تو یہ شیور ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہونے کے بعد بھی رہے گا, یا ایسے بھی کیسز ہیں جس میں یہ ہو کہ جی بڑے ہونے کے بعد چیز ٹھیک ہو گئی؟ اگر مدر یا فادر پراپرلی ٹریٹمنٹ اینڈ پراپرلی ان کی وزٹس ہونی ہے ٹورڈ دا ڈاکٹر سائڈ اور اپنی میڈیکیشن کی طرف وہ پراپرلی انٹیک ہے تو یہ کیور ہو جاتی ہے. اور جیسے جیسے بچہ گرو کرتا جائے گا, اگر فٹس مور دین 1 year نہیں ہوئے تو چانسز ہوتے ہیں کہ ہی اور شی کین لیو اے نارمل لائف. جی ٹھیک ہے. اور تو یہ جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی کچھ ایلڈرلیز میں ہیں جو بیچارے اپنی مدد خود نہیں کر سکتے, اٹینڈنٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن اٹینڈنٹس کو بھی آپ کسی حد تک ہی سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. جی. تو اگر آپ ہم ناظرین کو اپنے بتانا چاہیں کہ اس طرح کے کوئی بھی پیشنٹ آپ کو ملیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں پینک نہیں ہونا, کیونکہ آلریڈی ہم ڈسکرائب کر چکے ہوتے ہیں کہ سچویشن کیا ہوتی ہے, کس طرح سے ہوتی ہے. تو ہم اپنے یا تو بیفور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی باڈی کے اندر کوئی پرابلم اسٹارٹ ہو رہی ہے یا فٹس اسٹارٹ ہو رہے ہیں, یا تو ہم پراپرلی میڈیکیشنس لے لیں. ادروائز اگر فٹس پڑ گئے ہیں تو آپ نے میگزیمم کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اسے لیفٹ لیٹرل پوزیشن پہ لیٹانا ہے. لیفٹ لیٹرل یعنی آپ نے سیدھا نہیں لیٹنا, آپ نے تھوڑا سا آڑا ہو کے لیٹنا ہے تاکہ آپ کے جو ٹنگ بائٹ سے بچ سکیں اور جو آپ کا فروتھنگ ہو رہی ہے ماؤتھ سے وہ ایسپریٹ نہ کرے, تاکہ ایسپریشن سے نمونیا جو کاز ہوگا یا ادر ایشوز ہو رہے ہیں ہمارے تو ان سے بچا جا سکے. اور ایز سون ایز پاسبل ہم جو ہے نا کانٹیکٹ کریں اپنے ڈاکٹر سے, اور ایز سون ایز پاسبل ہاسپٹل پہنچے تاکہ آپ کو میڈیسنس وغیرہ پراپرلی مل سکے. فار دا جنرل اویئرنیس, جی اس کے آپ لوگ کوئی سیشنز وغیرہ رکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ ایز اے کنسلٹنٹ میں جب نجی ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں وہاں پہ ہم لوگ کیمپنگس کرتے ہیں اور فری آف کاسٹ کر رہے ہیں, اور پلس میں ہم لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی ان میں اویئرنیس بھی ہم لوگ دے رہے ہیں کہ ایپیلیپسی از ناٹ جسٹ لائک کہ بھائی ایک چھپانے والی چیز, یا اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ کیور نہیں کر سکتے. کیور ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, کیور کر سکتے ہیں, اس کا پرولونگ ٹریٹمنٹ ہے, لیکن وی کین لیو اے نارمل ہیلدی لائف ود دا ٹریٹمنٹس. رائٹ. سو کوئی بھی ایسا پیشنٹ جس کو پبلک کوئی نوٹس کرے کہ اس طرح کا پیشنٹ کوئی آ گیا ہے جی مارکیٹ پلیس میں, آفس میں, ورکنگ اسپیس میں, سو ان کے لیے کون سے 3 اسٹیپس ہیں آپ بتائیں گی کہ ان کو کرنا چاہیے تاکہ وہ پیشنٹ کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں؟ سب سے پہلے فرسٹ ایڈ مطلب ان کو جی سب سے پہلے کیونکہ پیپل آر ناٹ اویئر کہ بھائی کون سی میڈیکیشن دینی ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. آپ نے پینک نہیں ہونا سب سے پہلے. دوسرا لیفٹ لیٹرل پوزیشن پہ پیشنٹ کو لیٹانا ہے. اور تیسرا فٹس کا دورانیہ جو بھی ہوگا ایز سون ایز پاسبل آپ اپنے ہیلتھ کیئر سے بات کر کے آپ ہاسپٹل پہنچ, نیئرسٹ ہاسپٹل. جی نیئرسٹ ہاسپٹل. اچھا یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو ڈیفائن کروں کہ ایون ایک اور متھ میں کنٹینیوسلی سنتے آ رہی ہوں, اینڈ آئی ہوپ کہ اویئرنیس سیشنز اتنے ہو کہ یہ ہر ایک کے اس میں پہنچ جائے, بات پہنچے, کہ فیمیلز جو ہے نا یہ کانسیپٹ ان کا ہوتا ہے کہ یہ مرغی کے دورے نہیں ہے, یہ بلیک میجک ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ کیا گیا ہے بائی فلاں کی طرف سے, فلاں نے میرے اوپر جادو ٹونا کیا ہے, تبھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں.
اس سے کوئی لنک نہیں ہے. ایک اور مت آتا ہے کہ جو ہے نا پیشنٹ کین ناٹ بی یا وہ ماں نہیں بن سکتی. یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے کہ بھائی کیوں نہیں, ایک نارمل لائف جی سکتی ہے اگر وہ اپنی میڈیسنس وغیرہ پراپرلی لے رہی ہے تو ہی اور شی کین لیو اے نارمل ہیلدی لائف. پھر ایک اور مت آتا ہے کہ بھائی اگر یہ لڑکوں میں ہو گیا تو وہ باپ نہیں بن سکتے. دس از آلسو اے ٹوٹلی رانگ کانسیپٹ کہ بھائی اس سے کوئی لنک نہیں ہے. الدو کوئی انڈر لائن کوئی اور کاز ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن اس کا کوئی لنک نہیں ہے. تو خدارا ابھی بھی میں یہ کہوں گی کہ اگر کسی کو فٹس, کوئی کسی کو ایپیلیپسی ہے, کہ اس کو چھپانے کی جگہ سے بہتر ہے آپ ڈاکٹر سے بات کریں. آئی ایم سو گلیڈ کہ کراچی اس کے ارد گرد کے ایریاز میں ابھی یہ اویئرنیس ہے, اور ابھی ان لوگوں میں یہ چیز ہے کہ یہ فٹس ہیں, ٹھیک ہے آپ نے بہت زیادہ نہیں بات کرنی لیکن ڈاکٹر تک پہنچ جائیں, یہ کر دیں. بالکل. اور ایک اور کانسیپٹ بھی آتا ہے کہ بھائی مولانا صاحب سے دم کروا لیں تو جن بھوت یہ اتر جائے گا. بالکل. سو میں گزارش پھر سے کروں گی کہ دس از ناٹ اے جن بھوت یا بلیک میجک یا کوئی ایسی گنڈا تعویذ, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ اس کے انڈر لائن کاز ہوتے ہیں. کائنڈلی وزٹ یور ڈاکٹر. اس کو چھپانے کی جگہ بولنا چاہیے, بتانا چاہیے. میں ہمیشہ اپنے پیشنٹ کو یہ ایجوکیٹ کرتی ہوں کہ چپ رہنا ایک بیماری ہے. بالکل. بجائے کہ آپ چپ رہیں اس چیز سے آپ بات کریں, ٹھیک ہے بہت زیادہ نہ پھیلائیں, لیکن آپ اپنے قریبی ہاسپٹل, قریبی ڈاکٹر, اپنی والدہ سے بات کریں کہ بھائی آئی ایم سفرنگ فرام دس ڈیزیز, کائنڈلی ہیلپ می. بالکل. تو اس چیز کو ایریڈیکیٹ ہونا لازم ہے. باہر کی دنیا میں اتنا نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی وی آر اسٹل ان اس جگہ پہ ہیں کہ ابھی بھی اویئرنیس کی کمی ہے, ایجوکیشن کی پراپرلی کمی ہے, ہمیں اب ایجوکیٹ کرنا ہے. بالکل. جی نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کری, اور بات یہی ہے کہ آپ نے صحیح بات, تو سب سے امپورٹنٹ جو اس میں اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بتائیں. جی آپ کہیے, اپنی بات کو کہیے, اپنی بات کو سامنے رکھیے, اور گھر والوں سے یقیناً بتائیے. اور جو کہتے ہیں نا کہ جی ڈاکٹر سے اور اپنے لائر سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے, تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اویئرنیس سیشنز کی بہت کمی ہے, اور اس میں اور زیادہ ہمیں بہتر کرنا چاہیے اس کو, کیونکہ پیشنٹ یہ وہ والے پیشنٹس ہیں جو اپنی مدد اس ٹائم پر خود نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. اور اٹ کین گو, مطلب یہ کہ اگر یہ پیشنٹ اسی طرح سے ہوتے رہا تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کا ایک ہو رہا ہے, نیورونس ڈیمیج ہو رہے ہیں, برین کو آپ کا پرابلم ہو رہا ہے, ریگولرلی آپ کے فٹس پڑ رہے ہیں, تو انفارچونیٹلی آپ کا ون آف دا کاز ول بی دا, مطلب یہ کہ ڈیتھ کی طرف ہی آپ پروموٹ ہوں گے نا. تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف دے ڈیتھ کے بجائے اپنی علاج پہ فوکس کریں, جی ایگزیکٹلی, ایک بہتر زندگی گزار سکیں. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر عابل, تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا اور اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کا. اور اس لیے بھی میں اس کو امپورٹنٹ کہہ رہی ہوں کہ ایک تو ریزن یہ ہے کہ وہ پیشنٹ اپنی ہیلپ خود نہیں کر سکتا. تھینک یو ویری مچ. دوسری چیز جو آپ نے بہت کلیئرلی بتا دی وہ یہی کہ یہ جو پیشنٹس ہیں یہ بہت سی متس کے اراؤنڈ گھرے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی, ان کا ایڈوکیٹ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل بالکل. میرا ابھی بھی لاسٹ میں یہی میسج ہوگا کہ بات کرنا چپ رہنے سے 1000 گنا بہتر ہے, اور پلیز اس چیز کو چھپانے سے بہتر ہے بات کرنا اگین. اور یہ قابل علاج مرض ہے, اور بر وقت ٹریٹمنٹ کافی بچت کر سکتی ہے, بجائے کہ اس اسٹیج پہ پہنچے کہ نیئر ٹو ڈیتھ ہے, یا اس متس میں آپ گھومتے رہیں کہ ابھی بھی کہ بھائی میں ماں نہیں بن سکتی. ہو سکتا ہے انڈر لائن کاز کچھ اور ہو. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے قریبی ڈاکٹر اور وزٹ کریں اینڈ اپنے ٹریٹمنٹ کروائیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ایپیلیپٹک مدر ہے وہ ایپیلیپٹک بیبی ہی ڈیلیور کرے. ایگزیکٹلی ناٹ نیسسری ایپیلیپٹک مدر اور ایپیلیپٹک بیبی کو ڈیلیور کرے گی. ہو سکتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے, اللہ کریم ہے, سو ہو سکتا ہے شی کین ڈیلیور اے نارمل ہیلدی بوائے اور گرل. بالکل. تو اسی بات کے ساتھ, اسی نوٹ کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے بریک کی طرف کہ آپ جو ہیں اپنی سب سے پہلے اپنی خود سے محبت کریں اور اپنی خود سے ہیلپ کرنے کی کوشش کریں. باقی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے یقیناً, لیکن اللہ نے بھی کہا ہے کہ پہلے انسان اپنے لیے خود راستے بنائے. اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دیکھیں گے ہمارے کچن میں آج کیا بن رہا ہے.
use of Isha. Today's recipe is a very interesting one کیونکہ جیسے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں ہمیں یہ جو بیوریج ہم بنانے لگے ہیں یہ ہمیں اتنے آسانی سے ملتی نہیں ہے. ہم بنانے لگے ہیں پیچ آئس ٹی. جیسے ہم کیفیز میں جاتے ہیں یا ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں باقاعدہ طور پہ اس کو لینے کے لیے, اس کو پینے کے لیے. اب ہم جو ہیں آپ کو سکھا رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے کیسے اپنی فیوریٹ ڈرنک بنا سکتے ہیں. افطار میں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں, یا پھر کچھ لوگ جو ہے وہ آفٹر افطار جیسے ان کو چائے کی بہت زیادہ طلب ہوتی ہے تو آپ تب بھی یوز کر سکتے ہیں کہ آپ ٹی کی جگہ جو ہے وہ ہاں تھوڑا انرجائزنگ بھی ہو جاتا ہے, ریفریشنگ سا ڈرنک ہے. آپ اس کو تھوڑا ٹی کا فلیور بھی آ رہا ہوتا ہے, تھوڑا جو ہے وہ فروٹ یا جوس کا فلیور بھی آ رہا ہوتا ہے. تو آپ اس کو نارمل ٹیمپریچر پہ بھی رکھ سکتے ہیں. ہم جو ہیں اس کو آئسڈ کر رہے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ آور ریسیپی. اس پہ پہلے ہم برف کو آئی تھنک گلاس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کی بیس جو ہے یس یوز کر لیتے ہیں. یا تو اس کو بس ہاں ایزی بڑی برف کے کیوب بس آئی تھنک دیٹس اٹ. تو اب جو ہے وہ اس کو بلینڈڈ بھی کر سکتے ہیں. ہم نے تو کیوبس کی طور پہ یوز کیا ہے, آپ اس کو کرش کر کے بلینڈ کر کے. تو اب ہماری جو نیکسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے ٹی. اب آپ کوئی سے بھی ٹی بیگ کو پانی میں ڈال دیں. اگر آپ جلدی سے اس کا جو ٹی کا جو فیکٹر جو ہوتا ہے جو اس میں مین انگریڈینٹ جو ہے اس کو آپ یا تو گرم پانی میں ڈال دیں تو وہ جلدی باہر آ جاتا ہے اس کا, ورنہ پھر آپ نارمل پانی میں بھی سائڈ پہ تھوڑی دیر رکھ دیں تو وہ بھی اوور ٹائم اس کو ریلیز کر دے گا ٹی کا. تو ہم نے جو ہے اس کو تھوڑا سا گرم پانی میں جو ہے اس کو نکال دیا ہے تاکہ اس کے ہمیں جلدی اس کا وہ مل سکے. یس ہم اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اپنی برف میں. ٹھیک ہے, جسٹ لائک دیٹ. اینڈ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ٹی جو ہے وہ آرام سے پانی میں انفیوز ہو چکی ہے. اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا. یس. اینڈ ساتھ میں we're going to use peach juice which is a very good quick alternative آپ کہہ لیں ہماری انگریڈینٹس کا, کیونکہ اگر بس فریش فروٹ نہیں ہے اس کا پورا پلپ نکالنا تو دس از کوئکر ٹو ڈو. اس میں ہم جو ہے پیچ ڈال دیں گے. اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویسے ہی لگ رہا ہے جیسے باہر ہم دیکھتے ہیں. تو جیسا آپ نے دیکھا ہے بہت ہی ایزی کوئک ریسیپی تھی. ہم بالکل فوراً گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں. اپنے لائکنگ, آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے اس میں آپ خود بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کیا میٹھا ڈالنا, تھوڑا سا ہنی بھی ڈال سکتے ہیں. آپ ایک دو جو ہے فروٹس جو ہے وہ مکس بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ فریش فروٹ بھی مکس کرنا چاہیں تو اس میں آپ کر سکتے ہیں. جیسے اسٹرابری ہے وہ آپ کٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. یس, آپ کا وہ تھوڑا پلپ بھی افیکٹ بھی ہو جائے گا, ورنہ آپ اس کو کوئی سے بھی ڈفرینٹ فروٹ فلیور تو اس کے اندر منٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یس, ایز a topping. So that is all for today. Thank you so much for watching. Over back to you, Zafisha.